اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل ان ھدی اللہ ھو الھدی صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو۔ تراویح کا سلسلہ، روزے، نمازیں اور یہ سب ماحول ہم سب کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ باعث خیر و برکت بنائے اور بار بار یہ مقدس اور معطر موقع جو ہے ہمیں عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و استقامت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی کتاب سننے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ اس مہینے کی بڑی برکت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے قریب ہو جاتے ہیں، مسجدوں کے قریب آ جاتے ہیں، اور اللہ کا قرب اسی کو کہتے ہیں، یہی اللہ کا قرب ہے۔ ورنہ اللہ کسی جگہ میں، کسی خاص جگہ، کسی مکان میں تھوڑی موجود ہے کہ وہاں جا کے ہم اس کے قریب ہو جائیں یا اس کے پڑوس میں بس جائیں۔ اس کا قرب یہی ہے کہ جب اس کی کتاب ہم سنیں، سنائیں، اس سے محبت کریں، اس کے دین کی بات کریں، اس نمازوں میں دل لگے، تلاوت سے دل لگے، اور دل کرے کہ اللہ کے راستے پہ چلا جائے، اس کے پیغمبر کی بات پر عمل کیا جائے، تو بس یہی خدا کا قرب ہے۔ اور رمضان ہمیں اس کا بہترین موقع عطا فرماتا ہے۔ رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں، یہ گویا خود بخود ہمیں ایسے پکڑ کے اپنی آغوش میں لے کے بس ایک طرف لگا دیتا ہے، چلو اب یہ کام کرو، مسجد میں چلو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، جیسے ماں بچے کو آغوش میں لے کر کے جہاں چاہتی ہے پھیر دیتی ہے، ایسے ہی وہ رمضان ہمیں اپنی آغوش میں رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم خود چھڑا کے نہ بھاگیں۔ ہاں، جو چھڑا کے بھاگے گا اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے جا تو دور ہو جا، یا باغی شر، اے شر چاہنے والے دور ہو، پیچھے ہٹ جا، اور اے خیر کو چاہنے والے آگے آ جا۔ یہ باقاعدہ رمضان میں پیچھے سے آواز آتی ہے، شر کو چاہنے والے تو چھڑا کے بھاگنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم وہ نہ بنیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں، خود بخود یہ مہینہ آپ کو لے کے چلے گا۔ ایک نیت کر لیں، ارادہ رکھیں، عزم پورا رکھیں کہ ہمیں اس مہینے کی کچھ پابندیاں اپنانی ہیں، ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو کچھ چینج کرنا ہے، کچھ چینج لانا ہے۔ تو دیکھیں جو لوگ ماشاءاللہ یہ سوچ لیتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، مسجدوں میں نظر آتے ہیں، ہر اچھے موقع پہ نظر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایسی برکت اور ایسا سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک زندہ معجزہ ہے گویا دین کا، جو ہم ہر سال اس کا دیکھتے ہیں معاملہ۔ تو یہ قرآن ہمیں سنایا جا رہا ہے، تراویح میں بھی، نمازوں میں بھی، ہر وقت پڑھ پڑھ کے اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کی حجت ہے، قیامت کے دن اسی کا سوال کرے گا وہ۔ یہ کتاب، اس کا ویسے بھی سننا پڑھنا ضروری ہے۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ دیکھ لو، اگر اب تک کچھ نہیں سمجھے ہو تو سمجھ لو۔ یہ اللہ نے نازل کیا ہے اپنی ہدایت کا پیغام، یہ پورا پیغام ہے اللہ کی ہدایت کا، اور قرآن نے بار بار بتا دیا کہ یہ میری ہدایت ہے، یہ میری ہدایت ہے، یہ میری گائیڈنس ہے، یہ میری گائیڈ لائن ہے، یہ تمہارے لیے وے آف لائف ہے، یہ زندگی کا منشور ہے، کوڈ آف لائف ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا دیکھو یہی ہے بس، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ آج کی آیتوں میں یہ بات آئی، فرمایا کہ بے شک ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، گائیڈ لائن سے مجھ سے لینی ہے، ہدایت سے وہی دے سکتا ہے، اپنے رسول کو بھیج کے، اپنی کتاب کو بھیج کے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ وہی قرآن میں بتا دی، انفرادی مثالوں سے بھی بتا دی، اجتماعی مثالوں کے ساتھ بھی بتا دی۔ انفرادی مثالیں بھی بتا دی ہیں، کسی فرد کی مثال دے دی، کسی شخص کی مثال دے دی، قوم کی مثال بھی اجتماعی طور پر کلیکٹیولی بنی اسرائیل کا پورا چلا ہے۔ آپ نے سنا بنی اسرائیل کا نام آیا بار بار، یہ پوری قوم کو پیش کیا،
اور ادھر آدم علیہ السلام کو ہمارے سامنے رکھا. دیکھیے آدم علیہ السلام ایک مثال، ماڈل، اور ابراہیم علیہ السلام ایک پرسن، ایک شخص، ایک ماڈل، ان کی مثال. سب ہاروت و ماروت کا ذکر آیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چلتا رہے گا. اور انہی ساری چیزوں کے اندر ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ سمجھایا گیا. ہدایت کی نفسیات سمجھائی ہے، ہدایت کی جو ہے حرکیات سمجھائی گئی ہے، ہدایت کا انفرادی پہلو سمجھایا گیا، ہدایت کا اجتماعی پہلو سمجھایا گیا، ہدایت کا ظاہری رنگ دکھایا گیا، ہدایت کا باطنی جو تزکیہ ہے اور اس کی تبدیلی و انقلاب وہ بتایا گیا ہے. ہدایت کے ہی گویا کہ ہدایت کی نقاب کشائی کی گئی اور اس کے سارے پہلوؤں سے پردے اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے میری ہدایت. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اور اس میں جو بنی اسرائیل کی جو گمراہ کن مثالیں ہیں اور اس قوم کے جو زوال کی داستان ہے، یہ بھی دراصل ہدایت ہی کی تشریح کا ایک انداز ہے کہ جس قوم نے سپر پاور ہو کر میری ہدایت سے منہ موڑا، میرے پیغام کو چھوڑا اور میرے نبیوں کو انہوں نے جواب دیے. دیکھیں نا کیسے جواب دے رہے ہیں، مان نہیں رہے، آرگومنٹ کر رہے ہیں. آرگومنٹ کیے گئے، سپر پاور تھے، سب سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے، مگر ایک پیغمبر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں جہاں نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں لن نؤمن لک یا موسیٰ، ہم آپ کی بات مانیں گے ہی نہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں یہ دکھاؤ، ہمیں وہ دکھاؤ. بس یہ جو سلسلے ہوئے تو اللہ نے بتایا کس طرح یہ قوم دیکھو پھر وہ سپر پاور شپ اپنی جو ہے وہ لوز کر گئی اور کس طرح اس کا عروج جو ہے وہ چھن گیا اور پھر زوال سے بدل گیا. اور آج یہ قوم کس کار مذلت میں دھکیل دی گئی. آج ہے کوئی اس کی حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. آپ کہیں گے جناب سائنس میں ٹیکنالوجی میں تو بڑی ان کی اس وقت وہ ہے، بہت پاور ہے، بہت آگے جا رہے ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ساری کی ساری ایک جھٹکے میں غارت ہو جائے گی. ایک دن قدرت کا ایک جھٹکا آئے گا، زمین ہلے گی اور سب زمین بوس ہو جائے گا. دیکھ لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ سارا عروج، یہ ساری پاور، یہ ساری مادی ترقی، یہ ساری دولت جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، ان خدا کے دشمنوں کے ہاتھوں میں لوگ اس کو دیکھ کر کے رال ٹپکا رہے ہیں، للچا رہے ہیں اور اس کو آئیڈیلزم کے طور پہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. یہی جیسے آئیڈیل ہے اور اس کے پیچھے وہ اپنا دین، ایمان، اپنی ہدایت، اپنا اصل، اپنا سب کچھ چھوڑنے کے تیار. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ احساس کمتری ہے. یہ غلط، اصل میں انہوں نے کرائٹیریا غلط سیٹ کیا ہے. یہ کرائٹیریا نہیں ہے. ٹھیک ہے مادی طاقت ہماری ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، ہمیں اس میں مقابلہ کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اپنی جگہ ہے. مگر یہ کوئی کرائٹیریا یا معیار نہیں ہے. یہ تو طار عنکبوت ہے، وقتی طور پہ ایک سہارا ہے، یہ معیار نہیں ہے. معیار تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ کن شخصیات کو اور کن قوموں کو میں نے اپنے یہاں پر عزت دی ہے، اپنے قرب میں کن کو میں نے سخرو کیا ہے، کن کو میں نے اصل کامیابی عطا کی ہے. معیار یہ ہے. معیار بتایا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں، اسی پارے میں آج بتا دیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام یہ ہیں ہدایت کا سب سے بڑا سمبل، ہدایت کا سب سے بڑا مظہر. یہ مثال ایک فرد واحد ہے. دوسری طرف ایک قوم ہے جو زوال پذیر ہوئی، تباہ ہوئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں خدا کے یہاں. آج وہ صرف کھلونوں سے کھیل رہی ہے. اور ایک وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہوا، ایک فرد ہے، خدا کا نیک بندہ ہے، عظیم انسان ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، پتھر کا ایک گھر بناتا ہے، چاند اور سورج سے بھی آگے نکال دیتا ہے. تم چاند و سورج پہ پہنچ کے بھی وہ عزت نہیں پاتے جو ابراہیم کے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھر کو اللہ نے عطا فرما دیا. اس کے تو قدموں کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ساری دنیا کے سر وہاں جھکتے ہیں جہاں ان کا قدم کا نشان پڑا ہوا ہے. یہ ہے وہ فرق. تو یہ دنیا کھلونوں سے کھیل رہی ہے. انہیں کیا پتا کہ خدا کے یہاں عزت کیا چیز ہوتی ہے، مقام کس کو کہتے ہیں، ویلیو کس کو کہتے ہیں. جو اصل ویلیو
اور مقام کی چیز ہے وہ یہ ہے. اس لیے قرآن نے وہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہمارے سامنے. دیکھو ہدایت کے ہاتھوں سے جب ایک پتھر کا بے رونق سا سیاہ پڑا ہوا ایک خالی اینٹوں کا گھر بنایا جاتا ہے جس پہ ایک سیاہ پوش غلاف پڑا ہوا ہے، وہ بھی دیکھو جب ہدایت کے ہاتھوں سے بنتا ہے اور ہدایت کا مرکز سمبل اور مظہر بن کے تمہارے سامنے آتا ہے تو دنیا کی سارے حسین نظاروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. دنیا کے حسین نظارے صرف آنکھوں میں جگہ پاتے ہیں اور ہدایت کا یہ مرکز آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کیے ہوئے ہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے. یہ ہے وہ فرق. تو فرما قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ ہی کی ہدایت ہے، اسی کی پیروی کرنی پڑے گی، اس کے پیچھے چلنا ہوگا. اب بات آئی تھی بنی اسرائیل کی نالائکیوں کی، ان کی زبان درازیاں، ان کے آرگومنٹ، تو وہ ظاہر اس کی وجہ سے تباہ ہوئے. تو ساتھ ہمیں بتا دیا گیا دیکھو تم اپنے پیغمبر کے سامنے ایسا نہ کرنا، تم وہ کام نہ کرنا جو پہلے قوموں نے کیا اور وہ تباہ ہو گئے. تم اپنے پیغمبر کے آگے بولنے کا بھی کرینہ سیکھ کے جاؤ، سانس لینے کی بھی آداب سیکھ کر جاؤ. جب تم اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہو اور ان سے یہ ہدایت اور یہ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو اس کے آداب یہ ہیں. ایک آیت آئی فرمایا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو نبی کے سامنے رائنا نہ کہنا. رائنا کا لفظ جو ہے ذو معنی تھا جس سے کچھ لوگ غلط معنی مراد لے کر مذاق اڑاتے تھے، توہین کرتے تھے. اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا تم رائنا مت کہنا، بل قولوا انظرنا. جب تمہیں کوئی بات پوچھنی ہو دوبارہ کہلوانی ہو تو کہنا انظرنا، اے نبی محترم ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے. یہ آداب بتا دیے کہ اس طرح تمہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے. دوستو یہ ہے وہ سلسلہ. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی جو کچھ لائے ہیں بس اس پہ چلنا اور اللہ نے جو کچھ اپنی طرف سے بھیجا ہے اس پر عمل درآمد کرنا، یہی ہدایت ہے. اور اسی کی وجہ سے ایک فرد کی ترقی ہو سکتی ہے اور ایک قوم اپنے عروج کو پا سکتی ہے. ایک مثال آدم علیہ السلام کی دی. آدم علیہ السلام کی مثال دی تو علم کے ساتھ جوڑ کے دی ہے. پہلا انسان اور اس کے ساتھ ایک علم. مشہور بات ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا اور ساتھ میں پھر اس علم کی طاقت و قوت کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ سارے عالم ملکوت سے کہا کہ اب تم آ جاؤ سامنے اور مقابلہ کرو آدم کا. ادھر ساری نمازیں، روزے، عبادت، سجدے سب آ گئے. سب فرشتے کیا ہیں؟ سجدے ہی سجدے ہیں، رکوع ہی رکوع ہے، قیام ہی قیام. تو عبادت کا سارا سلسلہ کھڑا ہو گیا. اور ادھر ایک علم کی طاقت بتائی کہ دیکھو یہ آدم علم سے لبریز. تو آدم نے جب اپنے علم کا اظہار کیا تو آپ کو معلوم ہے سارا عالم ملکوت سر بر سجود ہو گیا، اسے ہونا پڑا. فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا کمال علم ہے. علم ہے. علم کے ساتھ ہی ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ساری چیزیں اپ گریڈ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں اور ریفائن ہوتی ہیں علم کے ساتھ. علم کے بغیر انسان منجمد ہے، ٹھہرا ہوا ہے. لیکن علم کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کا جو علم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس وقت جو نالج کی بات ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس فرق کو واضح کر لیجئے. قرآن جب اپنے نبیوں کے حوالے سے علم کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں برگزیدہ بندوں کے علم کی بات کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ علم وہ پورا علم ہوتا ہے، وہ معلومات نہیں ہوتی، وہ علم ہوتا ہے. آج کا جو دور ہے وہ معلومات میں کی دنیا میں ہے، علم کی دنیا میں نہیں ہے. اس وقت ہم جس ایج میں ہیں اور جس کا مقابلہ چل رہا ہے یہ معلومات کی دنیا ہے، علم کی دنیا نہیں ہے. اگر علم کی دنیا ہوتی تو آج صرف سورج اور چاند ستاروں کی باتیں نہ ہوتی، سارے عالم ملکوت ہمارے سامنے سر بہ سجود ہوتا. اگر علم کی بات ہو، اگر علم ہوتا تو ہم صرف زمین ہی کی سیر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ رب کے قرب کی سیر کی منزلوں کو بھی طے کر رہے ہوتے. اگر علم ہوتا تو انسان آج علم پڑھ کے بھٹک نہیں رہا ہوتا. اگر واقعی علم ہوتا تو علم پڑھ کے کبھی بھٹک نہیں رہا ہوتا بلکہ خود بھی راستے پر چل رہا ہوتا اور ساری دنیا کو راستہ دکھا رہا ہوتا. تو یہ علم نہیں ہے، یہ معلومات ہے. معلومات اور علم میں بس ایک مختصر فرق اگر سمجھنا ہو تو اس بات سے سمجھ لیجئے، معلوم وہ ہوتا ہے جو شے کے تابع ہوتا ہے، شے کے پیچھے ہے، شے کے تابع، شے جیسی ہے ویسا جان لینا، یہ معلوم ہے.
یہی ہے نا آج کا علم. ہم چیزوں کو جیسی ہے ویسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ساری سائنس، سارا فلسفہ، ساری ٹیکنالوجی یہی ہے، چیز جیسی ہے اس کو ویسا جان لیا. ہم یہی کچھ جاننے کے لیے چاند پر گئے ہیں، یہی کچھ جاننے کے لیے مریخ پر گئے ہیں. ہم زمین کے نیچے جا رہے ہیں تو یہ چیز جاننے کے لیے کہ یہ زمین کیا ہے. ہم سمندروں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سمندر کیا ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے. یہ سارا جو جس کو علم کہا جا رہا ہے یہ سب معلومات. اس میں دنیا بے شک ہم سے بھی بہت آگے نکل گئی، اس میں کوئی شک نہیں. مسلمان اس وقت اس چیز میں بھی پیچھے رہ گیا. افسوس، مسلمان اس میں پیچھے رہ گیا اور دنیا مسلمان سے اس معاملے میں آگے بڑھ گئی. مگر دنیا اس چیز میں آگے تو بڑھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف معلومات کا سفر کر سکی ہے، علم کا سفر نہیں کیا. علم کا سفر اگر کر لیتی تو قرآن نے بتا دیا علم تو وہ ہے جو آدم کو دیا گیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی چیزوں کی بات کی، ناموں کی بات کی کہ ساری کائنات کے نام چیزیں. تو کیا فرق ہے اس علم میں اور آج کے علم میں؟ تو میں نے عرض کیا نا، آج کا علم یہ ہے کہ شے کے پیچھے ہے، شے کے تابع ہے، شے سے ہم آہنگ ہونا، شے کے ہم شکل ہونا، شے کے ہم صورت ہونا، شے کے موافق ہونا، یہ ہے آج کا سارا علم. لیکن حضرت آدم کا علم یہ نہیں تھا کہ شے کے پیچھے چل کر کے شے کو جاننا، بلکہ شے سے آگے بڑھ کر شے کو بنانے والے کو جاننا. ان کا علم یہ تھا شے کو جان کے اس کے بنانے والے تک پہنچنا. یعنی ایک ہے شے کو جاننا، ایک ہی شے سے جاننا. شے کو جاننا معلومات ہے اور شے سے کچھ جاننا یہ علم ہے. اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ تم شے کو جانو لیکن شے سے بھی جانو. شے سے کیا جانو؟ شے سے شے کو پیدا کرنے والے کو جانو، کائنات سے کائنات کو بنانے والے کو جانو، عالم سے عالم کے بنانے والے کو جانو. اس کو جانو کہ جس نے اس کو بنایا ہے، اور یہ جانو کہ اس نے اس کو کیوں بنایا ہے. یہ ہے وہ چیز. جب آدمی اس لیول پر آتا ہے، شے سے جب آگے بڑھتا ہے، شے کے ذریعے سے کچھ آگے بڑھ کر جانتا ہے، تو پھر اس کا علم مکمل ہوتا ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھیں، کسی بھی شے کو جاننا اور اس شے کے مقصد کو جاننے میں بڑا فرق ہے. ایک مسجد کو جانا کہ کس طرح بنی ہے، اس میں پتھر کون سا لگا، اس میں ستون کیسے بنے ہیں، اس کے در و بام کیسے ہیں، یہ ایک علم ہے، یہ معلومات کہلا سکتا ہے. لیکن ہم اسی سطح پر اس کے مقابلے میں اگر علم کو سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی یہ بھی جانے کہ یہ مسجد جو بنی ہے، یہ جو مخصوص حیت کی جو چیز بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بنی ہے. تو جب آدمی اس چیز کو جان لیتا ہے تو پھر معلوم کیا ہوتا ہے، پھر وہ آنکھ اٹھا اٹھا کر نہیں دیکھتا، آنکھ بچھا بچھا کر آتا ہے. پھر آنکھ بچھا بچھا کے پھر اس کو اس کے مقصد کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. پھر اس مقصد پہ گامزن ہوتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرتا ہے اور اس مقصد میں استعمال کرتا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہر تمام اشیاء کے کچھ مقاصد ہیں جن کو لوگ حاصل کر رہے ہیں، اس سے علم معلوم جو کچھ بھی ہے وہ اس کے منزلیں طے کر رہے ہیں. مگر اللہ کے یہاں سب سے آخری بات اور فائنل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ چیز کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے، اور اس میں اللہ کی معرفت کا راز کیا ہے، اور خدا کی اس مخلوق کو خدا کے پہچاننے کا ذریعہ بنایا جائے. یہ ہے اصل میں قرآن کا نظریہ. ہمیں یہاں تک جانا ہے، اسی لیے اللہ نے علم کی بات کی ہے. یہ علم سب سے زیادہ پاور رکھتا ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اس علم کے بعد نہ گمراہی آتی ہے، نہ بہکنا، نہ بھٹکنا ہے، بلکہ منزلوں پہ منزلیں طے ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہماری اس علم کے ساتھ وہاں تک پہنچی ہے جہاں تک آج تک کوئی قوم نہیں پہنچ سکی. اس علم کے ساتھ کہ لوگوں نے خلق کو بھی جانا، خالق کو بھی پہچانا. تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ آدم کو اللہ نے اسماء کا علم سکھایا، سارے اسماء کا. پھر انہوں نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرمایا کہ فرشتوں تم بتاؤ. فرشتے نہیں بتا سکے، نہیں جان سکے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم آدم کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ. تو سارے فرشتے سربہ سجود ہو گئے. اور آگے آئے گا کہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی ایک شخص علم کی طاقت سے لبریز تھا. وہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں وہ تخت لے کر آؤں گا کہ پلک جھپکنے کے مقدار کے اندر وہ تخت آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اللہ نے فرمایا وہ بھی ایک علم رکھتا تھا. تو مطلب علم جو ہے یہ ہے طاقت، قوت اور پاور. لیکن
ہمارے لیے علم، اصل علم وہ ہے کہ جب ہم اپنے علم کے ذریعے اللہ کی ذات کو پہچانیں اور اس تک پہنچیں، ورنہ اس کے علاوہ سب معلومات ہی معلومات ہے، اور دنیا میں معلومات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بلکہ معلومات تو ایسا لگ رہا ہے پانی کی طرح بہتی آ رہی ہے، ہواؤں کی طرح۔ اتنی معلومات ہو گئی ہے اس وقت دنیا میں کہ آپ صرف ایک بٹن دباتے ہیں، معلومات کی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر وہ چلتی ہے، اور آپ اس کو محفوظ ہی نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو کہاں تک پکڑیں گے، کہاں تک اتنی معلومات ہو چکی۔ اس کے باوجود دنیا بھٹک رہی ہے، اس کے باوجود لوگ اندھیرے میں ہیں، اس کے باوجود انسان پیاسا ہے، روحیں جو ہیں تشنا ہیں، باطن خالی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر ہم اس ساری معلومات کے بیچ صرف ایک علم کی ایک گناہ حقیقت کو بھی پا لیتے تو ہماری تشنگی بجھ جاتی، ہمارے اندھیرے مٹ جاتے، اور ہم ایک منزل اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ ہے وہ حقیقت۔ اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔